جی چرچ آف سیٹن جو ہے وہ اس وقت ایکٹیو ہے، کیا کر رہا ہے یا اس کا ایجنڈا کیا ہے؟ دیکھیں ہمارا اسلام جو ہے نا وہ بڑا سمپل سا اور ٹوٹلی 100% نیچرل ریلیجن ہے. اس میں آپ کو کوئی چیز ایسی نہیں ملے گی جو نیچر کے اپوزٹ ہو. ٹھیک ہے. یہ 100% جو ہے نا وہ قدرتی نظام کو ڈیفینڈ کرتا ہے. یہ قدرت کے اپوزٹ کبھی بھی نہیں جائے گا. آپ کو اس میں نیچر ہی ملے گی. ہاں وہ الگ بات ہے کہ آپ نے کس اسکول آف تھاٹ سے لیا، وہ اسکول آف تھاٹ ٹھیک تھا یا نہیں تھا، وہ ایک الگ کہانی ہے. آپ کا اسکول آف تھاٹ کیا، جس اسکول آف تھاٹ کو آپ فالو کر رہے ہیں وہ آپ کو کیا چیزیں بتا رہا ہے، کیا چیزیں نہیں بتا رہا. کیونکہ یہ ایسا تو نہیں ہے جن سے بھی سارا کچھ ہی حرام ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے. وہ اسکول آف تھاٹ ہے تو پھر تو آپ نے ہر چیز جو ہے نا وہ غلط ہی کرنی ہے نا. اللہ رب العزت نے اگر انسان کو پیدا کیا ہے تو وہ انسان کو اس نے ہر چیز گزارنے کا، ہر چیز اپنی ہر ضرورت پوری کرنے کا راستہ بھی بتایا. ٹھیک ہے، اب یہاں سے بات نا بڑی دور تک چلے گی اور اب ہم اس ٹاپک پہ رہیں گے. مجھے آپ یہ بتائیں، آپ نے اللہ رب العزت کو مان رہا ہے، آپ مسلمان ہیں، کیا آپ نے اللہ رب العزت کو دیکھا؟ نہیں میں نے دیکھا نہیں ہے، لیکن میرا بلیو ہے کیونکہ میرے پاس آئی ہیو ریزن ٹو بلیو. ہاں آپ کے پاس ریزن ہے، یو ہیو ریزن ٹو بلیو. اچھا، آپ کو جو ریزن ملا وہ ریزن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یا ان سے پہلے جو پروفٹس تھے وہ ایک سورس ہے، اور قرآن پاک ہے، یا اس کے علاوہ عقلی دلیل ہے آپ کے پاس کہ اس کائنات کا بنانے والا، اس سسٹم کو چلانے والی کوئی شخصیت، کوئی ہستی، کوئی ایسا نور، ایسی کوئی پاور، کوئی ایسا انرجی سسٹم ہے؟ جی بالکل ایسے ہے، ایسا ہی ہے نا؟ بالکل ایسے ہے. اس کے برعکس ہماری غیر فطری، غیر شرعی، غیر انسانی جو خواہشات ہیں ان کو بھی پورا کرنے کا ایک راستہ موجود ہے. اچھا وہ کیا؟ دیکھیں اللہ کے سسٹم میں اور شیطان کے سسٹم دونوں نے پیرالل چلنا، اور دونوں میں کچھ فرق ہے بس. آج میڈیکل سائنس مان گئی ہے کہ سور کا گوشت نہ کھاؤ، اس سے نقصان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی سائیڈ ایفیکٹس سائنس سے آج بتا دیے. درست. سائنس آج مانتی ہے کہ جی شراب کے کیا کیا سائیڈ ایفیکٹس ہیں. زنا حرام کیوں ہے؟ زنا سے ایک تو بیماریاں پھیلتی ہیں، دوسرا یہ معاشرے میں خون خرابہ پھیلتا ہے. دو دو تین تین چار چار اگر تم افورڈ کر سکتے ہو، انصاف کر سکتے ہو، دو دو تین تین چار چار باندیاں جتنی مرضی. اس کے بعد نکاح مطابی سیکشول ڈیزائر کے لیے. ٹھیک ہے، بزنس کرنا ہے، پیسہ کمانا ہے، اللہ نے کہا میرے سے تجارت کرو، میرے نام پہ دو، میں تمہیں ریٹرن دوں گا. اس کے اوپر تو میرا 1000 کا 1,00,000% بلائنڈ بلیو ہے نا. ٹھیک ہے، جتنی بھی جو ہیومن نیڈز ہیں اس کا اس نے راستہ بتایا ہے. اب اس کے برعکس جب ہماری خواہشات ایکسیسو ہوتی ہیں، جو سوسائٹی، اللہ نے چیزیں وہ صرف حرام کی ہیں جو سوسائٹی کو ڈسٹرب کرتی ہیں کسی بھی لحاظ سے. صحیح ہے. اب یہ سیٹنک چرچ اور سیٹنک ایک بائبل بھی لانچ کی گئی تھی. میں اس کو ہر بائبل نہیں کہتا، لیکن یہ نام اس کو یہی دیتے ہیں. کیا تھا میں سیٹنک اس بائبل؟ کو نام یہ دیتے ہیں، میرے لیے تو بائبل مقدس، جو انجیل مقدس ہے، بڑی مقدس کتاب ہے. چاہے اس میں امینڈمنٹ ہوئی ہے نہیں ہے وہ ایک الگ پہلو ہے، لیکن میرے پیغمبر کا اس کے اندر ذکر ہے، میرے پیغمبر کی زندگی کا ذکر ہے، ماضی کے انبیاء کا ذکر ہے. میں اس کا بڑا ریگارڈ کرتا ہوں، وہ ہمارے سر کا تاج ہے بائبل مقدس. لیکن ان لوگوں نے یہاں باہر کے ممالک میں ان لوگوں نے اس کو یہ نام دیا اور اس کے اوپر بڑا ورک کیا گیا ہے. آج کل تو اس کو بڑا چھپایا ہوا ہے. وہ لانچ کرنے کی ضرورت اس لیے پیدا ہوئی. دیکھیں اللہ قرآن میں کہتا ہے مایوسی کفر ہے، میرے بارے میں جیسا گمان کرو گے مجھے ویسا پاؤ گے، اس لیے اچھا سوچو، پازیٹیو سوچو. آج لا آف اٹریکشن سائنس نے آج سے کچھ 100 سال پہلے انٹروڈیوس کروایا کہ آپ جیسا سوچتے ہیں ویسا ہوتا ہے. اللہ نے بڑے 100 سال پہلے بتا دیا ہوا. ٹھیک ہے، اس کے برعکس شیطان آپ پہ مایوسی میں ہی اٹیک کرتا ہے، تنہائی میں. اچھا، ایلومیناٹیز، فری میسنز یا یہ جو سیٹنک ریچولز ہیں، اس میں ہوتا کیا ہے؟ آپ کی وہ خواہشات جو نیچر کے اپوزٹ ہیں وہ تمام کی تمام پوری کی جاتی ہیں. اچھا. فار ایگزامپل ایک عورت ہے، میں یہ مثال اکثر سناتا ہوں، وہ کہتی ہے جی میں اپنے خاوند کے ساتھ گاڑی میں سفر کر رہی تھی، ایکسیڈنٹ ہوا، میرا خاوند مر گیا، میں اس کو آخری بار گڈ بائے کہنا چاہتی ہوں. اچھا.
میں اس کو آپ کو بار گڈ بائی کہنا چاہتی ہوں، میرے خاوند کو زندہ کر دیں، میں آپ کے ریلیجن کو آپ کو فالو کروں گی، آپ کے لیے کام کروں گی، آپ میرے سے میری دنیا جہاں کا پیسہ جو لینا لے لیں، میں آپ کی غلام ہو جاؤں گی، میں آپ کو اپنی سول بیچ دوں گی، اپنی روح بیچ دوں گی، میں آپ کے ساتھ شیک ہینڈ کر لوں گی۔ وہ کہتے ہیں اوکے فائن۔ اب وہ کانفرنس جب ہوتی ہے، وہ اس کو اسٹیج پہ بلاتے ہیں، پردے کے پیچھے سے اس کا ہمزاد آ جاتا ہے، اس کے ہسبینڈ کا، اچھا جس کو ڈیول کہا جاتا ہے یا ڈیمن کہا جاتا ہے۔ یہ جب انٹروڈیوس کراتا ہے اس کو ڈیول یا ڈیمن کہتا ہے جی، کہ وہ شیطان آیا تھا اس روپ میں۔ شیطان کسی بھی روپ میں بھی آ سکتا ہوں ہے، معصومین کے علاوہ، انبیاء کے علاوہ وہ کسی بھی روپ میں آ سکتا ہے سامنے۔ اب اس کا ہمزاد پردے کے پیچھے سے آ جاتا ہے، بیوی اسے ہاتھ ملاتی ہے، گلے لگاتی ہے، روتی ہے، ہزاروں کی طرح دل کی باتیں کرتی ہے۔ اس کے بعد وہ واپس پردے کے پیچھے جاتا ہے، کہانی ختم ہو جاتی ہے، کہتی ہے میں آپ کی غلام ہوں، جو کروانا ہے کروائے مجھ سے۔ ہوں پھر وہ عورت سے جو چاہے وہ کرواتے ہیں۔ صحیح ہے وہ سب کچھ غیر فطری ہے، غیر انسانی ہے، جو آج آپ کی سامنے جیفری ایپسٹین کی فائل میں۔ یہ ان لوگوں کے منہ پہ بہت بڑا تماچا ہے، جو لوگ ان چیزوں کو مذاق اڑاتے تھے، جو لوگ کہتے تھے یہ بکواسات ہے، یہ ایسے ہے، یہ ویسے ہے، یہ فلان ہے، یہ ڈھمکان ہے، ایسا ممکن نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ یہ آج ساری چیزیں ان کے سامنے کھل کے آ گئی ہیں۔ اب اگر کوئی ان ای میلز کا انکار بھی کرتا ہے، کچھ لمحے کے لیے بھی کہہ لیتا ہے کہ نہیں جی ایک پروپوگنڈا ہوگا، یہ ای میلز نکالی گئی ہوں گی، خود بخود لانچ کیا، امریکہ کا ملک ہی ہے، امریکہ کا ہی وہ تھا، امریکہ کا سسٹم ہے یہ۔ لیکن یہ بتائیں کہ وہ ساری چیزیں، وہ آئی لینڈ، وہ سب کچھ ایگزسٹ کرتا ہے۔ آپ گوگل میپ، گوگل ارتھ پہ دیکھیں، ہوں آپ کو دنیا میں سارا کچھ نظر آئے گا، سارا کچھ ملے گا۔ سر آج اس پہ جب بات کرتے ہیں سیٹنک ریچول، یہ جو سیٹنک ریچول جس شیطان کو دیے جا رہے ہیں الومیناٹی میں، جس کا نام بال ہے، انگلش میں بیفومٹ یا اور بھی بہت سے نام کے ساتھ اس کو پکارا جاتا ہے، اور اس کے حوالے سے کچھ سوشل میڈیا برانڈز بھی ہیں۔ اگر ہم، جیسے میں پہلے بات کر رہا تھا، اگر ہم ایک لمحے کے لیے مان لیں کہ ایپسٹین فائل میں جو کچھ بھی ہے سارا پروپیگنڈا ہے، ہر چیز جھوٹ ہے، فیک ہے۔ اب اس کی میں آپ کو ایک دلیل قرآن پاک سے دینے جا رہا ہوں۔ اچھا ان کے لیے یہ شاکنگ ہوگا کہ جو لوگ اس سے ڈینائی کر رہے ہیں کہ جی ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا ممکن نہیں ہے کہ آج کے دور میں لوگ انسانوں کو ذبح کر کے کھائیں۔ جیسے وہ ایک کھٹا سجی ہوتی ہے، پورا بکرا یا پورا اونٹ ٹیبل پہ ہے، تو ویسے کوئی لڑکی اس کو مار کے، اس کو پکا کے، اس کے اندر کھانے کی لوازمات ملا کے اس کو ڈائننگ ٹیبل پہ رکھ کے کھایا جا رہا ہے۔ سر یہ آج نہیں صرف ہو رہا ہے، یہ آج سے ہزاروں سال پہلے بھی ہوتا تھا۔ قرآن پاک میں سورہ صفات آیت نمبر 125، اچھا اس کو آپ قرآن پاک میں لے کے یا چیٹ جی پی ٹی یا گوگل پہ سرچ کر کے پڑھیں اس کا ترجمہ۔ اللہ رب العزت اس میں فرماتے ہیں، کیا تم مجھ اللہ کو چھوڑ کے ایسے شیطان بال کو پکارتے ہو؟ اچھا اس میں باقاعدہ اس کا نام ہے، بال نام لکھا ہوا ہے اس کا، اس آیت میں، اس شیطان کا۔ یہ اس وقت بھی یہی کام کرتا تھا جو آج کیے جا رہے ہیں۔ یہ شہرت دیتا تھا، اولاد دیتا تھا، پیسہ دیتا تھا۔ ہوں آج بھی شہرت، پیسے کے لیے، ان چیزوں کے لیے اس کو مانا جاتا ہے اور پوجا جاتا ہے۔ تب بھی اس کو بچوں کی، چھوٹے بچوں کی بلی دی جاتی تھی۔ آج بھی اس کو چھوٹے بچوں کی، انڈر ایج، یہ جو سکینڈل کھلا ہے، انڈر ایج لڑکیاں، ٹین ایج لڑکیاں، ان کی بلی دی جاتی تھی۔ تب بھی یہی ہوتا تھا اور آج بھی یہی ہو رہا ہے۔